بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب خندق کھودی گئی تو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوکا پایا۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور پوچھا کہ تیرے پاس کچھ ہے، کیونکہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بھوکا پایا۔ اس نے ایک تھیلا نکالا جس میں ایک صاح جو تھے اور ہمارے پاس ایک بکری کا بچہ پلا ہوا تھا۔ میں نے اسے ذبح کیا اور میری بیوی نے آٹا پیسا، وہ بھی میرے ساتھ ہی فارغ ہوئی۔ میں نے اس کا گوشت کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا، اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوٹا۔ بیوی نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا، یعنی زیادہ آدمیوں کی دعوت نہ کر دینا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو چپکے سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور ایک سا جو کا آٹا ہمارے پاس تھا وہ تیار کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند لوگوں کے ساتھ تشریف لے چلیے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا اور فرمایا، اے خندق والو، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، لہٰذا چلو۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے آنے تک ہانڈی نہ اتارنا اور نہ گوندے ہوئے آٹے کی روٹی پکانا۔ چنانچہ میں وہاں سے آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں کے ساتھ آ گئے تھے۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا، وہ بولی، تمہاری ہی فضیحت اور رسوائی ہوگی۔ میں نے کہا، میں نے وہی کیا جو تو نے کہا تھا۔ بلاخر اس نے گوندا ہوا آٹا نکالا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنا لعب دہن ملا دیا اور برکت کی دعا کی، پھر ہانڈی میں لعب دہن ملایا۔ اس کے بعد فرمایا، ایک روٹی پکانے والے کو اور بلا لو جو میرے ساتھ روٹی پکائے، اور ہانڈی سے سالن نکالو مگر اس کے اوپر سے نہ اتارنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت حاضرین 1000 تھے، اور میں خدا کی قسم کھا کر بیان کرتا ہوں کہ سب نے کھایا، یہاں تک کہ چھوڑ دیا اور لوٹ گئے، اور ہماری ہانڈی کا وہی حال تھا کہ ابل رہی تھی اور آٹا بھی اسی طرح تھا، اس کی روٹیاں پک رہی تھیں۔ سبحان اللہ۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرا اسلامک ٹی وی کو لازمی سبسکرائب